میرے بچے رو رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ بابا ہمیں نکال دو، یہ ہمیں مار دیں گے۔ دوپٹہ ہے اس میں سوراخ تھا اور امی رو رہی تھی، وہ مجھے گلے رہا تھا اور میں اسے گلے رہا تھا، مجھے بوسہ دے رہی تھی، وہ مجھے کس کر رہی تھی کہ اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے۔ میرا نام ریحان محمد ہے اور میں پشاور پریس کلب کا ممبر ہوں، صحافی ہوں۔ میرا تعلق ضلع کرم لوور کرم بگن سے ہے۔ 21 نومبر کو جب یہ کنوائی پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی تو پورا دن اسی دن اور اس کے بعد 22 نومبر کے پوری دن میں وہاں پہ کوریج کر رہا تھا۔ شام کے بعد جب ہم گھر چلے گئے، کھانا کھا رہے تھے تو ہم پوری خاندان والے، میرے بچے، میرے والدین، بہن بھائی، ہم دسترخوان پہ بیٹھے تھے کہ اتنے میں شور شروع ہو گیا اور فائرنگ کی آواز شروع ہو گئی۔ تو ہم نے باہر دیکھا اور اس کے علاوہ گھروں کی چھتوں پر لوگ اوپر سے نظارہ دیکھ رہے تھے کہ جو ہمارے سامنے ایک گاؤں تھا وہاں پہ آگ لگی تھی اور شدید فائرنگ ہو رہی تھی۔ تو لوگوں نے فونز کال شروع کر دی، شروع ہو گیا اور لوگوں نے کہا کہ مسلح افراد ہمارے گاؤں کے اندر داخل ہو گئے ہیں اور وہ ہمارے گاؤں کو جلانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے جو چھوٹے بچے تھے ان کو میں نے جمع کیا اور ان کے لیے ایک میرا قریبی گاؤں میں ایک رشتہ دار تھا، ان کو کال کی کہ آپ جلدی آ جائے، آپ میرے بچوں کو اپنے ساتھ لے کے جائے تاکہ میں جو بڑے ہے میرا والد ہے اور امی اور اور بیوی جو ہے اس کو میں بعد میں آپ مطلب ہم پیدل بھی چلے جا سکتے ہیں۔ تو ان بچوں کو گاڑی میں بٹھا کے وہ تو بائی روڈ چلے گئے۔ وہ میرا کزن آ گیا، اس کے علاوہ میرا جو جوائنٹ فیملی تھا وہ خواتین تھی، وہ سب کچھ وہ فائرنگ میں شدید فائرنگ ہو رہی تھی، اس میں ہم نکل گئے۔ لیکن میری امی، میں اور میرا والد صاحب جو ہے وہ گھر میں تھے کہ ہمارے گھر پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ پریشانی میں مبتلا تھے کیونکہ گھر سے باہر نکل نہیں سکتے تھے اور ہمارے سامنے جو گھر تھے ان میں آگ لگی تھی، اور ہمیں یہ معلوم ہو رہا تھا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، ہمارے گھر کو بھی آگ لگا رہے ہیں۔ تو میں اپنی امی کو گود میں اٹھا کے میں جب گھر کے دروازے سے نکل گیا تو میری اوپر فائرنگ شروع ہو گئی۔ پھر ایک دوسری گھر کی ایک دیوار تھی اس کی پیچھے بیٹھ گئے، مطلب گندا پانی کے لیے ہم نے ایک پوری گاؤں کے لیے ایک نلی بنائی ہے، اس میں ہم بیٹھ گئے، چھپ گئے۔ لیکن آوازیں بہت زیادہ آ رہی تھی اور جو ان کے اپنے نعرے ہیں وہ نعرے لگا رہے تھے، تو میں نے اپنی امی کو اس میں بٹھا دی۔ پھر اس کے بعد پھر ہم سر نیچے کر کے اور پاؤں اور ہاتھوں کے ساتھ مطلب رینگتے ہوئے اس نلی میں ہم جا رہے تھے۔ اوپر سے فائرنگ ہو رہی تھی اور وہ لوگ جو یرحمال انہوں نے کیا تھا وہ نعرے لگا رہے تھے۔ پھر ہم رینگتے ہوئے اس نلی میں ایک مسجد کے سامنے ایک دیوار تھی، اس دیوار کے پیچھے چھپ گئے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے ایک گاڑی گزر رہی تھی تو اس گاڑی پر فائرنگ ہو گئی، تو ہم نے کہا کہ لائٹیں بند کرو تاکہ یہ فائرنگ میں کمی آ جائے۔ پھر وہ لائٹ کم ہو گئی، اس کے بعد ہم پیدل رینگتے ہوئے پہاڑ تھی اس پہاڑ پہ چڑھ گئے اور پہاڑ کے پیچھے بس ہم چھپ گئے۔ پھر جب فائرنگ کم ہو گئی، بند ہو گئی، تو اس کے بعد ہم روڈ کو دوبارہ نکل گئے اور پھر بائی روڈ دوسری گاؤں امی کو بھی شفٹ کیا۔ میری والد صاحب وہ گھر میں رہ گئے تھے۔ پھر 2 گھنٹے بعد ہم دوبارہ آ گئے اور گھر جل رہا تھا، گھر میں آگ لگی ہوئی تھی، شدید آگ لگی ہوئی تھی۔ ہم نے بہت کوشش کی
کہ کچھ سامان کو نکالا جائے یا مطلب اگر کچھ بچ جائے، لیکن کچھ بھی نہیں بچا، اور آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ہم اس کے قریب نہیں آ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے جانور تھے وہ بھی اس کے زد میں آ گئے تھے، مطلب گائے تھے، بکریاں تھے، اس کے علاوہ مرغے وغیرہ تھے، وہ بھی اس کے زد میں آ گئے اور کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اور ہم اپنی یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی جاندار کو نقصان نہ پہنچے، ان کو بس کچھ کو بچا لیا، لیکن وہ جانور بھی اس میں چلے گئے۔ پھر صبح کے وقت تک اس میں آگ لگی تھی اور سب کچھ راکھ ہو گیا۔ میں جب نکل رہا تھا کل تک بازاریں مکمل بند ختم ہے نہیں، لوگوں کے ساتھ راشن نہیں ہے، کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے، اشیاء خوردنوش، اس کے علاوہ ادویات کی کمی ہے، لوگوں کو کھانے پینے کا سخت تکلیف ہے۔ اس کے علاوہ کمیونیکیشن کا بہت مسئلہ ہے، لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل چلے جاتے ہیں، گاڑیاں ہیں نہیں، جن کے پاس پرسنل گاڑی ہوتی ہے وہ بھی انہوں نے نکال دی ہے، ابھی دوبارہ آ نہیں سکتے کیونکہ گاڑی کو آسانی کے ساتھ وہ ہیڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن ابھی میں پشاور آیا ہوں اور یہاں پہ اپنے لیے ایک کرائے کا گھر لے لوں گا، لیکن سامان یہ جو رہائش کے لیے جو درکار ہوتی ہے وہ بھی تھوڑا سا ایک دو دن میں تھوڑا سا تو لیا ہے وہاں پہ تاکہ ہم رہے، لیکن ابھی مشکل یہ ہے کہ یہاں پہ گھر نہیں مل رہے ہیں کیونکہ ہماری فیملی بہت بڑے ہوتی ہے اور بڑے کے لیے بڑا گھر چاہیے، تو بس کوشش کرتے ہیں یہاں پہ کوئی گھر لے لے تاکہ اس میں بس اپنی زندگی شروع کریں۔